بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جس نے مجھے بولنا سکھایا۔ فاصلہ ایسا کہ اسے دیکھ بھی نہیں سکتے، قربتیں ایسی کہ وہ رگ رگ میں رہتا ہے۔ ناظرین، آج کی ہماری کہانی حضرت مالک بن دینار اور ایک باندی کا قصہ۔ کتاب ہے موت کا منظر۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ بصرہ کی گلیوں میں جا رہے تھے۔ راستے میں ایک باندی ایسے جہو جلال کے ساتھ جا رہی تھی جیسا کہ بادشاہوں کی باندیاں ہوتی ہیں۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے اس کو دیکھ کر فرمایا، اے باندی، تجھے تیرا مالک کیا فروخت کرتا ہے؟ وہ باندی اس فکرے کو سن کر حیران رہ گئی، کہنے لگی، کیا کہا؟ پھر کہو۔ انہوں نے پھر ارشاد فرمایا، کیا تم کو تیرا مالک فروخت کرتا ہے؟ اس نے کہا، اگر وہ فروخت بھی کرے تو کیا تجھ جیسا فقیر مجھ کو خرید سکتا ہے؟ فرمانے لگے، ہاں، اور تجھ سے بہتر کو خرید سکتا ہوں۔ وہ باندی یہ سن کر ہنس پڑی اور اپنے خدام کو حکم دیا، اس فقیر کو پکڑ کر ہمارے ساتھ لے چلو، ذرا مذاق ہی رہے گا۔ خدام نے پکڑ کر ساتھ لے لیا۔ وہ جب گھر واپس پہنچی تو اس نے اپنے آقا سے یہ قصہ سنایا۔ وہ بھی سن کر بہت ہنسا اور ان کو اپنے سامنے لانے کا حکم دیا۔ جب یہ سارے سامنے پیش کیا گئے تو اس آقا کے دل پر ایک ہیبت سی ان کی چھا گئی۔ کہنے لگا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ تو اپنی باندی میرے ہاتھ فروخت کر دے۔ اس نے کہا، کیا آپ اس کی قیمت دے سکتے ہیں؟ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میرے نزدیک اس کی قیمت کھجور کی 2 گٹھلیاں ہیں۔ یہ سن کر سب ہنسنے لگے۔ اس نے پوچھا کہ تم نے یہ رقم کس مناسبت سے تجویز کی؟ انہوں نے فرمایا کہ اس میں عیب بہت ہیں۔ اس نے پوچھا کہ اس میں کیا کیا عیب ہیں؟ فرمانے لگے، اگر عطر نہ لگائے تو بدن میں سے بو آنے لگے، اگر دانت صاف نہ کرے تو منہ میں سے بدبو آنے لگے گی، اگر بالوں میں تیل کنگھی نہ کرے تو وہ پریشان حال ہو جائیں، جوئیں ان میں پڑ جائیں اور سر میں سے بو آنے لگے، ذرا عمر زیادہ ہو جائے گی تو بوڑھی بن جائے گی، منہ لگانے کے قابل نہ رہے گی، ایز اس کو آتا ہے، پیشاب پاخانہ یہ کرتی ہے، ہر قسم کی گندگیاں، تھوک، سنگرال، ناک کے چوہے وغیرہ اس میں سے نکلتے رہتے ہیں، غم رنج مصیبتیں اس کو پیش آتی ہیں، خود غرض اتنی کہ محض اپنی غرض کی وجہ سے تجھ سے محبت ظاہر کرتی ہے، محض اپنی راحت و آرام کی وجہ سے تجھ سے الفت جتاتی ہے، آج کوئی تکلیف تجھ سے پہنچ جائے ساری محبت ختم ہو جائے، انتہائی بے وفا، کوئی کول قرار پورا نہ کرے، اس کی ساری محبت جھوٹی ہے، کل کو تیرے بعد کسی دوسرے کے پہلو میں بیٹھے گی تو اس سے بھی ایسی ہی محبت کے دعوے کرنے لگے گی۔ میرے پاس اس سے 1000 درجہ بہتر باندی ہے جو اس سے نہایت کم قیمت میں ہے، وہ کافور کے جوہر سے بنی ہے، مشک اور زعفران کی ملاوٹ سے پیدا کی گئی ہے، اس پر موتی اور نور لپیٹا گیا ہے، اگر کھارے پانی میں اس کا آب دہن ڈال دیا جائے تو وہ میٹھا ہو جائے، اور مردے سے اگر وہ بات کرے تو وہ زندہ ہو جائے، اگر اس کی کلائی آفتاب کے سامنے کر دی جائے تو آفتاب بے نور ہو جائے گا، اگر وہ اندھیرے میں آ جائے تو سارا گھر روشن ہو جائے، چمک جائے، اگر وہ دنیا میں اپنی زیب و زینت کے ساتھ آئے تو سارا جہان معطر ہو جائے، چمک جائے۔ اس باندی نے مشک و زعفران کے باغوں میں پرورش پائی ہے، یاقوت اور مرجان کی ٹہنیوں میں کھیلی ہے، ہر طرح کی نعمتوں کے خیموں میں اس کا محل سرا ہے، تسنیم جو جنت کے نہروں میں سے ایک نہر ہے، اس کا پانی پیتی ہے، کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتی، اپنی محبت کو نہیں بدلتی، ہر جائی نہیں ہے۔ اب تم ہی بتاؤ کہ قیمت خرچ کرنے کے اعتبار سے کون سی باندی زیادہ موزوں ہے؟ سب نے کہا کہ وہی باندی جس کی آپ نے خبر دی۔ آپ نے فرمایا کہ اس باندی کی قیمت ہر وقت ہر زمانے میں ہر شخص کے پاس موجود ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اتنی بڑی اہم اور عالیشان چیز کے خریدنے کے لیے بہت معمولی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے،
اور وہ یہ کہ رات کا تھوڑا سبق نکال کر صرف اللہ کے حضور 2 رکعت تہجد پڑھ لی جائے، اور جب تم کھانا کھانے بیٹھو تو کسی محتاج کو یاد کر لو اور اللہ کی رضا کو اپنی خواہشات پر غالب کر دو۔ راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز، کانٹا، اینٹ وغیرہ پڑی دیکھو، اس کو ہٹا دو۔ دنیا کی زندگی کو معمولی اخراجات کے ساتھ پورا کر دو اور اپنا فکر و غم اس دھوکے کے گھر سے ہٹا کر ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف کر دو۔ ان چیزوں پر اہتمام کرنے سے تم دنیا میں عزت کی زندگی گزارو گے، آخرت میں بے فکر اور اعزاز و اکرام کے ساتھ پہنچو گے، اور جنت جو نعمتوں کا گھر ہے اس میں اللہ رب العزت کے پڑوس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ اس باندی کے آقا نے باندی سے خطاب کر کے پوچھا، تو نے شیخ کی باتیں سن لی، یہ سچ ہیں یا نہیں؟ باندی نے کہا، بالکل سچ ہیں۔ شیخ نے بڑی نصیحت اور خیر خواہی اور بھلائی کی بات بتائی ہے۔ آقا نے کہا، اچھا تو اب آزاد ہے اور اتنا اتنا سامان تیری نظر ہے، اور اپنے سب غلاموں سے کہا تم سب بھی آزاد ہو، اور میرے مال میں سے اتنا اتنا مال تمہاری نظر ہے، اور میرا یہ گھر اور جو کچھ مال اس میں ہے سب اللہ کی راہ میں صدقہ ہے۔ اور گھر کے دروازے پر ایک موٹے سے کپڑے کا پردہ پڑا ہوا تھا، اس کو اتار کر اپنے بدن پر لپیٹ لیا اور اپنا سارا لباس جو بادشاہوں کا لباس تھا اس کو اتار کر صدقہ کر دیا۔ اس باندی نے کہا، اے میرے آقا، تمہارے بعد میرے لیے یہ زندگی اب خوشگوار نہیں ہے، اور اس نے بھی ایک موٹا سا کپڑا پہن کر اپنا سارا زیب و زینت کا لباس اور اپنا سارا مال و متاع صدقہ کر کے آقا کے ساتھ ہو لی، اور مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ ان کو دعائیں دیتے ہوئے ان سے رخصت ہو گئے، اور وہ دونوں اس سارے عیش و عشرت کو ترک کر کے اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے، اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ محترم عزیز دوستو، دنیا کی زندگی محض ایک دھوکہ ہے، اس نے ہماری آنکھوں پر پردے ڈال دیے ہیں۔ جس کی آنکھوں سے یہ پردے ہٹ جاتے ہیں وہ اللہ کو پہچان لیتا ہے، اس کا دل اس عارضی دنیا سے اٹھ جاتا ہے، وہ صرف اللہ اللہ کرتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں بار بار فرمایا ہے، دنیا ایک دھوکہ ہے، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ اس لیے میرے محترم عزیز دوستو، اس دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر اپنے اللہ پاک کو بھول مت جائیے، اپنے اللہ پاک کو یاد رکھیے، اپنے آنے کا مقصد یاد رکھیے کہ دنیا میں آپ کس مقصد کے لیے آئے ہیں۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ سانسوں نے وفا کی، تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔